نحمده ونصلي ونسلم على سيد الرسل وخاتم الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اطباق اور انفتاح، چوتھی جوڑی ہے اطباق اور انفتاح کی۔ اطباق کا لغوی معنی ہے ملنا، چمٹ جانا، بند ہونا، یہ اس کا لغوی معنی ہے۔ اور اصطلاحی معنی یہ ہے کہ ان حروف کے ادائیگی کے وقت زبان کا بیچ اوپر کے تالو سے مل جاتا ہے، چمٹ جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے حروف پر ہو جاتے ہیں، اعلیٰ درجے کے پر ہو جاتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اور یہ اطباق صفت صرف 4 حروف میں پایا جاتا ہے، صاد، ضاد، طا، ظا۔ صاد، اب ادائیگی میں آپ دیکھیں اس، اس، آپ پڑھیں اس، اس پڑھیں گے تو پھر یہ اطباق ادا نہیں ہوگا۔ اس، یہ زبان کا بیج، درمیان والا حصہ اوپر تالو کے ساتھ، اس، 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 آپ پڑھیں ات، 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 پڑھیں ات، صفت اطباق ادا کریں، ات، آپ پڑھیں آز، زوا، آز، آپ پڑھیں آز، 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 صحیح ہے۔ یہ حروف کیوں پر ہیں؟ یہ اس لیے پر ہیں اعلیٰ درجے کے۔ اعلیٰ درجے کا تفخیم اس لیے ہے کہ اس میں ان حروف میں استعلاء کی وجہ سے زبان کی جڑ بھی اوپر کی تالو کی طرف اٹھتی ہے، اور اطباق کی وجہ سے زبان کا بیج بھی اوپر کے تالو کی طرف اٹھ جاتا ہے، چمٹ جاتا ہے، تو اس وجہ سے یہ حروف اعلیٰ درجے کے مفخم ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ہر حرف مطبقہ وہ مستعلیہ ہے، لیکن ہر حرف مستعلیہ وہ مطبقہ نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ اطباق یہ خاص من الاستعلاء ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اطباق کی ضد ہے انفتاح۔ انفتاح کا لغوی معنی ہے کھلنا، کشادہ ہونا، ٹھیک ہے، جدا ہونا، تو یہ انفتاح کا لغوی معنی ہے۔ اور اس اطباق کا بالعکس ہے، ٹھیک ہے، برعکس ہے۔ تو انفتاح میں کیا ہوگا؟ ان حروف کے ادائیگی کے وقت زبان کا بیج اوپر کے تالو کے ساتھ نہیں ملے گا، نہیں چمٹے گا، بلکہ جدا رہے گا، زبان کا بیج تالو سے جدا رہے گا، الگ رہے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اس کی وجہ سے یہ حروف باریک ہوں گے۔ اچھا، تو اطباق کے حروف مطبقہ کے علاوہ باقی جتنے حروف ہیں وہ حروف منفتحہ ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب دیکھیں حروف منفتحہ میں انفتاح کے ادائیگی کے دوران یہ حروف منفتحہ میں زبان کا بیج اوپر کے تالو کے ساتھ نہیں لگے گا، نہیں ملے گا، خواہ زبان کی جڑ وہ اوپر کے تالو کی طرف اٹھے یا نیچے رہے۔ جیسے قاف میں زبان کی جڑ تالو کی طرف اٹھ جاتی ہے، صحیح ہے، اور باقی حروف جو ہے ان میں نہیں اٹھتی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اس میں اگر کسی حروف منفتحہ میں سے کسی حرف کے اندر اگر زبان کی جڑ اوپر کے تالو کی طرف اٹھ جائے تو اس میں یہ حروف مطبقہ میں وہ داخل نہیں ہوگا، صحیح ہے۔ اچھا، یہ تو چوتھی جوڑی ہو گئی۔ 5ویں جوڑی جو ہے وہ اطلاق اور اسمات کی ہے۔ اطلاق کسے کہتے ہیں؟ تو اطلاق کا لغوی معنی ہے پھسلنا، تیزی اور سرعت، اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، لغتاً۔ اور اصطلاح میں اطلاق کسے کہتے ہیں؟ جن حروف میں صفت اطلاق پایا جاتا ہے
ان حروف کے ادائیگی کے دوران وہ حروف بہت ہی آسانی اور سہولت کے ساتھ ادا ہو جاتے ہیں، اور وہ صرف 6 حروف ہیں، فر من لبن، جن کا مجموعہ ہے فا را میم نون لام با، فر من لبن۔ اب ان میں سے جن حروف کا تعلق زبان کے ساتھ ہے، جیسے لام نون را، ان مجموعے میں سے لام نون را جو ہے ان کا تعلق وہ زبان کے ساتھ ہے، تو وہ زبان کے کنارے سے بہت ہی سہولت اور آسانی کے ساتھ ادا ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت سریع النطق ہے، یہ حروف بہت جلد ادا ہوتے ہیں، یہ صفت اطلاق کی وجہ سے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں لام، ال، ان، اور یہ بہت سرعت کے ساتھ ادا ہو جاتے ہیں، صحیح ہے، اور زبان خود بخود مخرج میں بھی وہ لگ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو زبان کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اور ان کے علاوہ جو باقی 3 حروف ہیں فا میم با، تو وہ ہونٹوں کے ساتھ، شفت جو ہے ہونٹ کے ساتھ ان کا تعلق ہے، تو وہ ہونٹ کے کنارے سے سہولت کے ساتھ آسانی کے ساتھ ادا ہو جاتے ہیں، جیسے اف، فا ہے، اف، ام، اب۔ ٹھیک ہے، تو یہ اطلاق کی وجہ سے یہ جلدی سے اور سہولت کے ساتھ ادا ہو جاتے ہیں۔ اور اطلاق کا ضد جو ہے وہ اسمات ہے، اور اسمات کا لغوی معنی ہے جماؤ، خاموش، خاموشی، خاموش کرنا، چپ کرنا، یہ اس کا لغوی معنی ہے۔ لیکن تجوید کے اصطلاح میں اسمات کسے کہتے ہیں؟ تو صفت اسمات جن حروف میں پایا جاتا ہے، ان حروف کے ادائیگی کے وقت وہ حروف اپنے مخرج سے مضبوطی اور جماؤ کے ساتھ ادا ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں اطلاق کے اندر سہولت اور آسانی سے ادا ہوتے ہیں، اسمات میں اس کا الٹ ہوگا کہ حروف مصمتہ وہ مضبوطی اور جماؤ کے ساتھ ادا ہوں گے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اب دیکھیں فر من لبن کے علاوہ جو ہے جیم کو آپ دیکھیں اج، اج، ٹھیک ہے، اد، باقی اور حروف جو ہیں یہ اسی طرح ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ فرق واضح ہے نا؟ اب دیکھیں فر من لبن میں سے فا ہے، اف، اف، آپ پڑھیں، اف، 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 ال، ال، ان، یہ کتنی سہولت اور آسانی کے ساتھ ادا ہوتے ہیں۔ اب ان کے مخالف جو ہے یہ جیم، دال، یہ باقی حروف جو ہیں وہ مصمتہ میں سے اج، جماؤ ہے نا تھوڑی سی، اس طرح نہیں ہے کہ آپ بالکل مضبوطی کے اج، یہ اتنی سختی اور مضبوطی کے ساتھ نہیں، بلکہ یہ تھوڑی سی مضبوطی اور جماؤ اس کے اندر پایا جاتا ہے، اس وجہ سے یہ حروف مصمتہ ہے۔ اج، اد، ٹھیک ہے، آت، تو یہ جماؤ ہے تھوڑی سی، عین کے اندر تو بہت جماؤ ہے، خوب صفت اسمات ہے، ٹھیک ہے، آپ پڑھیں ٹھیک ہے، یہ جماؤ اس وجہ سے اس عین کے اندر خوب واضح ہے، صحیح ہے۔ یہاں تک تو صفات لازمہ میں سے ہم نے پڑھا تھا کہ صفات لازمہ 2 قسم پر ہے، ایک متضادہ اور دوسرے غیر متضادہ۔ تو متضادہ کل 10 ہیں، اور یہاں تک وہ صفات لازمہ متضادہ مکمل ہو گئے۔ آگے انشاءاللہ صفات لازمہ غیر متضادہ ہے۔ متضادہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ صفات متضادہ میں سے جو صفت بیان ہوگا اس کا ضد ضرور ہوگا، جیسے حمز تو اس کی ضد ہے جہر، شدت اس کی ضد ہے رخوت، استعلاء اس کی ضد استفال، اطباق اس کی ضد انفتاح، اطلاق اس کی ضد اسمات ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہر ایک صفت کی ضد یہاں پر ذکر ہوئی، لیکن صفات غیر متضادہ میں کیا ہوگا؟ وہاں پر صرف ایک صفت بیان ہوگا، اس کی ضد نہیں ہوگی، اس وجہ سے اس کو غیر متضادہ کہا جاتا ہے، صحیح ہے، کیونکہ ان کی ضد ذکر نہیں ہے، اس وجہ سے غیر متضادہ ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہاں تک یہ 10 صفات مکمل ہوئے۔ اجرا ہم کہاں تک پڑھ چکے تھے؟ اجرا الف لام میم پڑھیں گے، الف لام هدى للمتقين۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم الذین لام ہے، لام کے اندر حمز جہر میں سے کون سی صفت ہے؟ جہر ہے. اور شدت رخوت میں سے کون سی صفت ہے؟ توسط ہے، لام کے اندر لن عمر میں سے ہے. ٹھیک ہے، توسط ہے. اچھا، اور اطلاق اسمات میں سے کون سی صفت ہے؟ ابھی جو پڑھا لام کے اندر اطلاق ہے. ٹھیک ہے، فر من لب میں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، الذین ذال کے اندر کون کون سی صفات ہے؟ تو ذال کے اندر جہر ہے، رخوت ہے، استفال ہے، انفتاح ہے، اور اسی طرح اسمات ہے. ٹھیک ہے. الذین، اسی طرح ہر حرف کے اندر آپ نے خود یہ صفات نکالنے ہوں گے. ٹھیک ہے، پھر آپ کو یہ سمجھ میں آئے گی، اور ادائیگی وہ بھی آپ نے خوب سوچ سمجھ کے اس کی طرف دھیان رکھنا ہوگا. ٹھیک ہے. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ٹھیک ہے. الذین یؤمنون حمزہ کے اندر تو حمز جہر میں سے جہر ہے، اور شدت رخوت میں سے شدت، اور پھر استفاد، انفتاح اور اسماد ہے. ٹھیک ہے، جمع ہے یؤمنون. ٹھیک ہے. یہ اب میں آپ کے لیے نکال رہا ہوں. ٹھیک ہے، کل پوچھوں گا انشاءاللہ. صحیح ہے کہ اس کے اندر کون کون سی صفات ہے. یؤمنون، نون کے اندر حمز جہر میں سے فحثہ شخص سکت میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، جہر، اور اسی طرح توسط ہے، اور استفال، انفتاح اور اطلاق ہے. ٹھیک ہے. نون کے اندر یؤمنون بالغیب، بالغیب، با کے اندر جہر ہے، شدت ہے، استفال، تو شدت کی وجہ سے یہ مضبوطی ہوگی. ٹھیک ہے. اور اسی طرح اسمات بھی ہے تو خوب جمع بھی ہو. یؤمنون بالغیب، اسمات نہیں بلکہ اطلاق ہے. ٹھیک ہے. یؤمنون بالغیب، صحیح ہے. شدت بھی ہے اور اطلاق بھی ہے. ٹھیک ہے. شدت کی وجہ سے جب یہ بات ساکن ہو تب اس کے اندر یہ آواز بند ہوگی اور آواز میں قسم کی سختی ہوگی. اب یہ متحرک ہے. ٹھیک ہے، اس کے اندر شدت ہے لیکن اعلیٰ درجے کا شدت نہیں ہے. یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة، یقیمون، یا کے اندر جہر ہے، اور اسی طرح رخوت ہے، اور استفال، انفتاح اور اسمات ہے. ٹھیک ہے. یقیمون الصلاة، یقیمون الصلاة، یا سخت نہ یقیمون، یہ پھر شدت بن جائے گا. ٹھیک ہے. رخوت ہے. یقیمون الصلاة، قاف موٹا قاف، جہر ہے اور شدت بھی ہے، استعلاء بھی ہے. ٹھیک ہے. تو قاف پر بھی ہوگا اور سخت آواز میں شدت بھی ہوگی. ٹھیک ہے. یقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون.
وَمِمَّا میم کے اندر کون کون سی صفات ہے؟ جہر ہے، توسط ہے، استفال ہے، انفتاح ہے اور اطلاق ہے. ٹھیک ہے. مما تو توسط کی وجہ سے نہ زیادہ شدت ہے اور نہ زیادہ رخوت. ٹھیک ہے، بین بین ہے. صحیح ہے توسط. وَمِن اس سخت نہ ہو جائے، وَمِمَّا یہ شدت ہوا، اور وَمِمَّا بالکل رخوت. تو وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ قاف کے اندر میں نے آپ کو بتایا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ فا میں سے ہمز جہر کون سی ہم سے. ٹھیک ہے. فَحَثَّهُ فا. اور شدت رخوت میں سے رخوت ہے. ٹھیک ہے، نرمی ہے. ينفي. اب دیکھیں استعلاء استفال میں سے استفال، اور پھر اطباق انفتاح میں سے انفتاح، اور اطلاق کی وجہ سے وہ آسانی، سہولت، اصلاح ہے. ينفقون. بات سمجھ میں آ گئی؟ یہ طریقہ ہے. اس طریقے سے آپ نے حروف کے اندر وہ صفات نکالنے ہوں گے اور پھر ادا بھی کرنے ہوں گے. بات سمجھ میں آ گئی؟ صدق اللہ. اور حروف تہجی کتنے پڑھے تھے؟ حا خا پڑھا تھا. آگے کیا ہے؟ دال. ٹھیک ہے. دال کا مخرج زبان کا سرا اور ثناء علیہ کی جڑیں، یہ مسوڑے جو ہے. ٹھیک ہے. اس سے توا دال تا نکلتا ہے. ٹھیک ہے. دال. اور دال کے اندر کون کون سی صفات ہے؟ جہر ہے، شدت ہے، اور اسی طرح استفال ہے، انفتاح ہے اور اسماد ہے. ٹھیک ہے. یہ صفات آپ نے نکالنے ہوں گے. اور دال کے اندر یہ صفت جہر اور رخوت، استفال، انفتاح اور اسماد ہے. ٹھیک ہے. ذال اس پر آپ مشقیہ کریں. صحیح ہے انشاءاللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.